بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو. میں آپ کا میزبان رمضان شیخ. اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر سیلاب جس طرح سے تباہی مچا رہا ہے، اس سے پروگرام کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے خالد مسعود آفریدی صاحب، میاں وحید احمد صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ قاف سے ہے، اور امتیاز الحق صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. خالد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. اس کے تھوڑے اسباب کے اوپر بات کرتے ہیں. کیا اس کے جو اسباب ہیں وہ لوکل ہیں، مقامی ہیں، کہ درختوں کی کٹائی ہے اور جس طرح سے ہم لوگ پولیوشن میں اضافہ کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ بھارت اور چین اس کا ذمہ دار ہے کہ وہاں بے حد انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے؟ جی شکریہ رمضان صاحب. ایکچولی اس کے تقریباً تمام محرکات اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس میں بین الاقوامی چیزیں بھی ہیں اور لوکل چیزیں بھی ہیں. کسی بھی چیز کو اس کی پہلن تو ہی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہم ایکسکلوڈ کر دیں اس سے کہ یہ نہیں ہے. بین الاقوامی طور پہ آپ نے وجہ فرمایا کہ چین اور ہندوستان، اس میں امریکہ بھی ہے، رشیا بھی ہے، یورپ یونین بھی ہے، لیکن ان دو ممالک کی ہمارے خطے، کیونکہ ہمارے خطے میں واقع ہے اور ہمارے دونوں ہمسایہ ہیں، بڑے ممالک ہیں، تو ان کی جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، اور انڈسٹریلائزیشن بھی وہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے کہ وہ کول پہ ہوئی ہے. یعنی ان کی جو انڈسٹری ہے دونوں ممالک کی، وہ 60 سے 55% کے درمیان کول پہ چل رہی ہے. اور کول آپ کو پتہ ہے وہ سب سے زیادہ پولوٹر ایک سورس ہے. جتنی بھی انرجی سورسز ہے، اگر ہم فوسل سورس کی بات کریں تو اس میں سے کول جو ہے وہ سب سے زیادہ پولوٹر ہے، اور یہ دونوں ممالک بے حد کول استعمال کر رہے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان دونوں ممالک میں کثیر تعداد میں کول پایا جاتا ہے، کیونکہ تیل ہو گیا یا باقی گیس ہو گئی، اس کی تو امپورٹ کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ ان کی ذخائر ہوں گے لیکن اس تعداد میں نہیں جو ان کی کمی کو پورا کر سکیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے جو کلیئر کٹ ہے ان دونوں ممالک. اس کے لیے پھر بین الاقوامی اقدامات کی ضرورت ہے، اور وہ پاکستان تو اکیلا وہ نہیں کر سکتا کہ ان ممالک کے خلاف ICG میں جائے یا کئی اور ان کے خلاف اقدامات کریں. وہ تو امریکہ اور یورپی ممالک مل کے ہی ایک چارٹر طے ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا وحید صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جو دریا کی گزرگاہ ہے، جو اس کے راستے ہیں، وہاں لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، وہاں لوگ آباد ہیں اور ان کا روزگار بھی ہے. کیا وہ لوگ بالکل یعنی بے خبر ہیں اس بات سے کہ جی کسی بھی وقت سیلاب آ سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ جس طرح سے اس خطے کا موسم ہے، پاکستان کا موسم ہے، جو کہ بہت ہمیشہ ولنریبل رہتا ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان کے اندر موسم شدت اختیار کر سکتا ہے. گرمی تو شدید گرمی، بارش تو شدید بارش. تو ایسی صورتحال کے اندر کیا پھر وہاں کے جو مقامی لاز ہیں، کیا ان کو نہیں روکتے کہ آپ یہاں پہ گھر بنائیں، یہاں پہ آپ گھر نہیں بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک دم سے جو آپ دیکھیں کہ کسی زمانے میں جون اور ستمبر تک ایک خاص یہاں پہ مونسون کا جو ایک وہ چلتا تھا سلسلہ، وہ انڈیا سے شروع ہو کے ہمارے یہاں بنگال سے ہوتا ہوا جو ایک سلسلہ چلتا تھا، اس کا ایک خاص وقت ہوتا تھا، خاص ٹائم پہ، اور مناسب ہر جگہ پہ ایک طرح کی وہ بارش کا. لیکن ایک دم سے تبدیلیاں ایسی آئیں کہ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک خاص جگہ پہ بہت زیادہ بارش جو ہوتی ہے اور بڑی تھوڑے سی مدت کے لیے اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے، اور دوسری جگہ پہ ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے نا وہ بالکل ایک خشک سالی والا ہی سین ہو جاتا ہے. تو ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ اس میں اچانک سے وہ ایک، اور دوسرا ہم نے کوئی ایسا ہمارا کوئی ایسی تیاری پہلے سے تھی نہیں. جیسے سندھ اور بلوچستان میں تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کا کوئی پہلے بارشوں کا یا مونسون کا وہ یہ ایریا ہی نہیں تھا. تو وہ ایک دم سے ادھر بھی جب یہ موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں تو بارشیں جب ہوئی ہیں، سیلاب آئے ہیں جیسے 2022 میں ہوا، تو یہ بالکل پاکستان میں اب نیا اب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ چینجنگ کے بعد اس طریقے سے ہماری تیاری بھی نہیں ہے. اور باقی جو آپ نے کہا کہ جی دریاؤں کے اندر، وہ تو بالکل ابھی جا کے ہماری جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ہوش آیا ہے کہ جب سب کچھ وہاں پہ گھروں کے گھر جو ہے نا، پوری آبادیاں بستیاں جو ہے نا جو وہ دریاؤں کے اندر تھیں ان کا. اور ابھی میں دیکھتا ہوں کہ شہروں کے اندر جو اس وقت حال ہے، اور جو ہمارا جس طرح سے ابھی بھائی نے بتایا کہ جو اس وقت ایک تبدیلی ہے جو اس وقت 2-3 بڑے ملکوں کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ سب کچھ ہے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. ان کی وجہ سے جو اس وقت حالات ہیں وہ تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. امتیاز الحق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اگر مجھے کلیئر ہو کہ امتیاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو پھر میں ان سے سوال کروں.
ٹھیک ہے، ایک بریک اور اس کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ پانی ایک نعمت، ایک زندگی، مگر افسوس ہم اسے بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں۔ ہر قطرہ قیمتی ہے، پانی کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ہمیں آج بچانا ہوگا تاکہ کل ہماری نسلیں پیاس نہ سہیں۔ نل بند کریں، بارش کا پانی محفوظ کریں، ہمارا فیصلہ، ہماری ذمہ داری۔ یاد رکھیں، پانی ایک نعمت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ جب مہنگائی سانس روکتے، ہم معیشت کی اصل تصویر دکھاتے ہیں۔ جب مظلوم کی آواز دب جائے، ہم اسے خبر بناتے ہیں۔ ہم سوال بن کر سامنے آتے ہیں جب سیاست کھیل بن جائے۔ قومی ہو یا عالمی بحران، ہم ہر زاویہ سامنے لاتے ہیں۔ سچائی ہم چھپاتے نہیں، دکھاتے ہیں۔ خبر سب سے پہلے، کیونکہ ہم ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ پختونخوا میں قیامت خیز سیلاب، ہر طرف تباہی، ہر طرف آہو بکا کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ مدد کے لیے آنے والے بھی نہ بچ سکے۔ ریسکیو ہیلی کاپٹر کریش کر گیا۔ 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 جوانوں نے فرض کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بنیر میں آسمان زمین پر آ گرا۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب گاؤں کے گاؤں بہا لے گیا۔ ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، آشیانے زمین بوس ہو گئے۔ سوات میں بکھرا دریا راستے کی ہر چیز کو تنکوں کی طرح بہا لے گیا۔ پانی گھروں میں داخل، رابطے ختم، زندگی منجمد۔ مانسہرہ، باجوڑ، بٹگرا قدرتی آفت کے نشانے پر، سینکڑوں زخمی، درجنوں لاپتہ، ہر طرف بے بسی کا عالم۔ یہ صرف خبریں نہیں، یہ بکھرتی زندگیوں کی کہانی ہے۔ ٹی وی ٹوڈے اس غم کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے درد میں شریک، ان کی آواز بن کر۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ جب مہنگائی سانس روکتے، ہم معیشت کی اصل تصویر دکھاتے ہیں۔ جب مظلوم کی آواز دب جائے، ہم اسے خبر بناتے ہیں۔ ہم سوال بن کر سامنے آتے ہیں جب سیاست کھیل بن جائے۔ قومی ہو یا عالمی بحران، ہم ہر زاویہ سامنے لاتے ہیں۔ سچائی ہم چھپاتے نہیں، دکھاتے ہیں۔ خبر سب سے پہلے، کیونکہ ہم ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ جسے موت یاد رہتی ہے، وہ دنیا کی لذتوں سے دل نہیں لگا سکتا۔ درخت لگائیں بہتر مستقبل کے لیے۔ ہر شخص ایک درخت لگائے، ورنہ ماحولیاتی آلودگی کی تباہ کاریوں پر قابو پانا مشکل ہے۔ درخت لگائیں اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ یہ زمین، یہ ہریالی، یہ بہتے چشمے،
گواہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا. ہر درخت، ہر قطرہ، ہر پھول اس رحمت کا عکس ہے. مگر ہم نے کیا کیا؟ اسی زمین پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا. بڑھتی ہوئی آبادی نے اسے بنجر اور بے آب و گیا بنا دیا. چشمے سوکھ گئے، ہریالی ماند پڑ گئی اور زمین کی سانس رک گئی. یہ زمین ہم سے سوال کر رہی ہے، کیا یہی تھا وعدہ؟ کیا یہی تھی شکر گزاری؟ ابھی وقت ہے، ذرا سوچئے. زمین کو سانس لینے دیں، ہریالی لوٹا دیں. ہماری پہچان خوشحال پاکستان. زمین کی حفاظت ہماری ذمہ داری. میں نے ابھی ٹیلی پرومپٹر لیا. جی ویلکم بیک. امتیاز الحق صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہاں اس سے پہلے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو بارشوں اور فلڈ کی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے بلکہ بھارت اور چین ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر اپنا ایک یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کو بہت زیادہ اس حوالے سے سپانسر کیا جائے، پاکستان کی مدد کی جائے، کیونکہ پاکستان جس طرح کے موسمی حالات کا شکار ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر نہ صرف بہت ساری اموات ہوتی ہیں بلکہ ہمارا مال، اسباب، جان اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. تو وہ جو ایک کیمپین تھی وہ اس وقت کہاں پہ ہے دنیا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان اس مشکل سے دوچار ہے، کتنی متفکر ہے اور کتنی آمادہ ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالا جائے؟ لندن میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، چاہے وہ فارنرز ہیں یا جو جاننے والے ہیں یہاں پر، وہ کافی فکر مند ہیں کہ یہ ایک واقعی میں نیچرل ڈیزاسٹر ایسا ہے کہ پاکستان کو یہ بہت بڑا جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے، پہنچا بھی ہے. انسانی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں یہاں پر بھی، اور ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ مغفرت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ہندوستان یا چائنا ان کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان نے نیچر کو خراب کیا ہے اور اب نیچر انسان کو خراب کر رہی ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بین الاقوامی بھی ہیں، اور دنیا میں جو ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے خود چین کے اندر بھی سیلاب آیا ہے، ہندوستان میں بھی آیا ہے، اتراکھنڈ کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ چین میں جو ہے وہ گھروں تک جو ہے وہ اور گاڑیاں تک بہ گئی ہیں. اسی طرح جو ہے یورپ میں بھی اسی قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیش آ رہی ہے یورپ کو، اور دنیا میں یہ فکر مند پاکستان کا اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پر ٹھیک ہے سیلاب آتے ہیں، لیکن بڑے بڑے جو چٹانیں ہیں جس طریقے سے وہ بہتی ہوئی آئی ہیں اس نے دنیا کو خوفزدہ کر دیا ہے. اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ سعودی عرب کے جو سلمان شہنشاہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایم بی ایس جو ہے محمد بن سلمان، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو خود ایک پریشانی، انہوں نے پیغام بھی بھیجا. اسی طرح جو ہے یورپ سے اور اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کی طرف سے پاکستان کو ایک ہمدردی کے پیغامات بھی آئے ہیں، اور یہاں پر جو انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، نقصان ہوا ہے، اس پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو اس کا اندازہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کچھ ہمارا نقصان کوئی اس طریقے سے بھی ہوا کہ ناجائز تجاوزات وہاں پر رکھی گئی، بنائی گئی، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اپنی طرف سے جو ہے ہمیں واٹر مینجمنٹ کے لیے جو ہے خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر زیادہ پانی آ جاتا ہے تو پھر جو ہے ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، مگر انسانی رویہ بھی کوئی چیز ہے، اور جس طرح سے اور جس پیمانے کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر جنگلات کا کٹاؤ عمل میں آیا ہے
اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب قدرت نے خود ہی ان کو آشکار کر دیا ہے, ایک طرح سے ایکسپوز کیا ہے. وہ کس طرح سے کہ جب بھی یعنی فلڈ آتا ہے, بارش کا پانی آتا ہے, تو اس کے اندر جو لکڑی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں کٹی ہوئی لکڑی باقاعدہ کہ جس طرح سے جنگلات کو کاٹا جاتا ہے وہ پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے. تو اب تو وہ لکڑی نہ ان کو بچا سکی, نہ ان کے کسی کام کی رہی, نہ ان کے ماحول کو بچا سکی, اور اس کے نتیجے میں جانی مالی ہر طرح کا نقصان ان لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے. وہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ لوگ اپنے جنگلات کی حفاظت کرتے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ عرصہ پہلے لاکھوں کی تعداد میں پودے اگائے گئے تھے, وہ یقیناً اب 5-7 سال کے بعد تو بڑے درخت ان کو بن جانا چاہیے تھا, وہ کدھر ہے؟ جی رمضان صاحب آپ نے صحیح کہا. اس میں سے جو درخت کی کٹائی ہے, جو کہ آپ سوات جائیں یا ناران کاغان, جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں, یہ 90s کے آپ لینڈسکیپ سیٹلائٹ امیجز دیکھ لیں ان ایریا کے اور اب کے دیکھ لیں, تو اس میں سے 60 سے 70% کی کمی واقع ہوئی ہے. اب پاکستان اتنا بڑا ملک ہے لیکن یہ جنگلات کی شرح کے لحاظ سے دنیا میں ٹاپ 20 میں بھی نہیں آتا. یعنی دنیا کے کہ اگر 20 ممالک کو جنگلات کی میجورٹی شیئر کرتے ہیں تو ان میں پاکستان نہیں ہے, اور باوجود اس کے کہ آج سے 20-30 سے 40 سال پہلے یہاں جنگلات کی ریل پیل تھی. اگر آپ کہیں بھی جاتے, اب آپ جاتے ہیں کالام وغیرہ جہاں بھی جاتے ہیں, تو وہاں پہ درخت نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اس میں سے دونوں عوام بھی ذمہ وار ہیں, حکومت بھی ذمہ وار ہے. اب جس طرح تجاوزات کی آپ نے بات کی ہے, تو آپ جائیں خود وزٹ کریں. میں نے تو خود جا کے دیکھا ہے کالام میں, تو وہاں پہ ہمارے بڑے بڑے عہدیدار, وفاقی وزراء, ان کے گھر دریا کے بالکل قریب جا کے بنے ہیں, بلکہ میں تو کہہ دوں بیچ میں جا کے بنے ہیں. اور جب ان کے گرانے کی بات آتی ہے تو اس پہ پھر سیاست شروع ہو جاتی ہے, اس پہ ایک دوسرے سے الزام بازی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ پھر دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں. جب ایک بڑا آدمی وہ مثال بناتا ہے اور وہ جا کے گھر اپنا ہوٹل دریا کے وسط میں جا کے بناتا ہے کیونکہ اس وقت پانی نہیں آ رہا ہوتا ہے, تو پھر باقی عوام بھی قانون توڑ دیتے ہیں اور وہی بنانے, اور پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح ہمیں سینکڑوں لوگوں کی شہادت ہمیں دیکھنی پڑ رہی کہ معصوم جو لوگ مر رہے ہیں. اور دوسرے جو آپ نے بات کی ہے, جو یقیناً آپ نے جو بلین ٹری سونامی ہے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے شروع کی تو اس کے بعد کی ہے, اس کا تو میرے خیال میں کوئی بھی رزلٹ اب تک نہیں آیا. نہ کہیں پہ وہ دیکھا گیا جب میں ذخیرہ ان کا کوئی, کیونکہ ہم تو وہیں سے بلانگ کرتے ہیں, کہ دکھایا گیا کچھ آؤٹسکرٹس میں انہوں نے کی تھی, منصوبہ نافذ کیا تھا, اس کا میں خود شاہد ہوں. تو وہ کوئی 3 سال تک تناور درخت بن گئے تھے, لیکن کیونکہ پالیسی ہی نہیں تھی تو جو زمین کے مالک تھے انہوں نے 3 سال بعد وہ درخت کاٹ کے بھیج دیے, اور حکومت نے کچھ کہا بھی نہیں اس پہ. تو یہ تو ہمارا حال ہے. اس پہ آپ اچھا وہی صاحب, ایک طرف تو یہ نیشنل ڈیزاسٹر کا ہم کو سامنا ہے, مگر دوسری طرف ایک اچھی چیز بھی ہے, وہ یہ کہ جو اس وقت موسم چل رہا ہے یہ پلانٹیشن کے لیے بہت آئیڈیل ہے. تو اس موسم کے اندر درخت لگائے جا سکتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پروونشل لیول کے اوپر بھی یا پھر فیڈرل لیول کے اوپر بھی یا پھر دیگر پروونسز کے اندر اس طرح کی کوئی کیمپین دیکھنے میں نہیں آتی ہے. ہاں ایک آدھ پودا لگا دیا, کہیں کوئی بات کر دی, اس سے وہ چیز جو ہے وہ جڑ تو نہیں پکڑتی ہے. تو ایک طرح سے ایک جوش و جذبہ, فرور, اور ساری سوسائٹی کے جتنے سیگمنٹس ہیں ان کو ملا کے چلنا, اور جنگلات کی جو اہمیت ہے اس سے اجاگر کرنا, وہ تو ایک اور چیز ہے جو کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر مسنگ ہے. کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اب ساری قوم کو اس کا بالکل تدارک ہے اس وقت کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے اصل میں یہ سیاست کی نظر باتیں ہو رہی ہیں, جبکہ کمپین ہمیشہ سے چل رہی ہے, پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوئی ہے, اس کے بعد کی بھی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز پہ بھی آپ کو ہر چینل جو ہے نا وہ اس پہ بات کرتا نظر آتا ہے, اور ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے, حکومتی سطح پہ بھی ہو رہی ہے. لیکن چونکہ اس وقت اور بے شمار چیلنجز کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت اس طریقے سے نظر جو ہے نا وہ نہیں آ رہا, اس کی تشہیر جو ہے اس طریقے سے نہیں ہو رہی. حالانکہ یہ کام ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنی سطح پہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں, کیونکہ ہم اپنے حلقوں کے اندر اپنے لوگوں کو جس طرح سے پودے جو ہے نا وہ ہماری خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے, لوگوں کو مفت جو ہے نا وہ پودے مل رہے ہیں کہ وہ اب شجرکاری کریں, اور لوگ کر بھی رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اسکولوں میں خاص طور پہ بچوں کے اندر یہ آج بڑا اس کا جو ہے نا وہ آج کل شوق ہے, اور بچے یہ
कर रहे हैं उन्हें पता है ये ज़रूरत है। और इसके लिए मैं तो काफ़ी हद तक देख रहा हूँ कि पहले से कहीं ज़्यादा जो है ना लोगों के अंदर ये शऊर आया कि हमें हमारा बहुत ज़रूरत है। लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं या रियासत उनको मोटिवेट कर रही है जी। हर सतह पे आप देखेंगे ये खास तौर पे स्कूलों कॉलेजों से जो सिलसिला शुरू हुआ है, और ये मैं इसका क्रेडिट मैं किसी भी गवर्नमेंट को, हम सियासी इसको नहीं बनाना चाहते, ये हर जो पिछले 8-10 साल के अंदर आप देखेंगे ये इसका जो है ना वो इसको बार बार हर जगह पे बात की जा रही है, मीडिया में भी हो रही है। और ये जब ये मौसम आता है तो शजरकारी मुहिम का आगाज होता है। यहाँ पे हमारे जंगलात वालों, मुझे खुद कई जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ है, वो तकरीबात करते हैं, वहाँ पे लोगों को पौधे तकसीम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो नर्सरियाँ हैं वो लोगों के लिए फ्री, बिल्कुल उन्होंने जो है ना जो सरकारी नर्सरियाँ हैं उन्होंने लोगों को जो है ना वो फ्री पौधे दे रहे हैं और लोग लेके जा रहे हैं। अब आगे लोग लगा रहे हैं उस तरीके से नहीं लगा रहे, ये जो है ना उसका तो ये बिल्कुल इसका भी मॉनिटर होना चाहिए कभी कि किस तरीके से ये जो कुछ जा रहा है सरकारी नर्सरियों से, क्या वाकई ये कहीं इस्तेमाल भी हो रहे हैं। सही। इम्तियाजुल हक साहब, पाकिस्तान ये जो नेशनल डिजास्टर है उसका विक्टिम है, तो पाकिस्तान अपना मुकदमा सही तरह से लड़ रहा है कि पाकिस्तान की मदद की जाए, जितने भी बैनुल अक़वामी फोरम्स हैं? मुझे तो नहीं मालूम कि पाकिस्तान में जो है वो मांगने के अलावा ऐसी कोई कैपेसिटी है कि वो मुकदमा लड़कर ले सके। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ बरतानिया में और लंदन में इतने लोग फिक्रमंद हैं कि अगर अब सिर्फ पाकिस्तान जो है वो एक कॉल कर ले, इनको शामिल कर ले यहाँ बरतानिया के लोगों को, तो बहुत बड़ी इमदाद आ जाएगी। हमें मदद पाकिस्तानियों से मिल सकती है, लेकिन हमें अपना मुकदमा जो है रखना भी नहीं है, लड़ना भी नहीं आता, अपने इंतजाम करने और उसको जो है संभालना नहीं हमें आता। लेकिन जो जमाने से नहीं सीखता, जमाना उसे सिखा देता है। और जब हम ये सीख रहे हैं कि पूरी दुनिया से हमें जो है वो एक हिमायत मिल रही है, हमदर्दी के पैगामात आ रहे हैं, तो ये ज़रूर है कि खुद दुनिया को इनिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान के मामले में। वो आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए यहाँ पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ, उस इमदाद को जो आएगी खुदा करे कि वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो बाजारों में और सरकारी लोगों के और बांटने वालों के घरों से बरामद हो रही हो। तो हमारे यहाँ ये हमें कुदरत ने दुनिया के सामने खड़ा किया है कि वो हमारी मदद करे, वो मदद होगी। उसके इंतजामात के लिए हमारे पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, एक नीयत होनी चाहिए। ठीक, एक ब्रेक और उसके बाद डिस्कशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी सबके लिए तकलीफ का बायस बनती है। इंतहाई दाएं लेन मुसलसल ड्राइविंग के लिए नहीं, सिर्फ ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। इंडिकेटर देकर दाएं लेन से अगली गाड़ी को ओवरटेक करें और फिर इंडिकेटर देकर अपनी लेन में वापस आ जाएं। बड़ी गाड़ियां और आहिस्ता चलने वाली गाड़ियां इंतहाई बाएं लेन में चलें ताकि सबको रास्ता मिले, सबका सफर आसान रहे। ये पब्लिक सर्विस मैसेज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से पेश किया गया। दिस मैसेज ब्रॉट टू यू बाय टीवी टुडे। एक सुनहरे कल और रोशन मुस्तकबिल के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग बैनुल अक़वामी मयार के हामिल साइंटिफिक तरीक़ा तदरीस, हेल्थ केयर प्रोग्राम, इस्लामी अक़दार की पासदारी के साथ किरदार साजी की दरख्शां रिवायत लिए लीड्स स्कूल सिस्टम, एडमिशन ओपन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जब महंगाई सांस रोक दे, हम मैशियत की असल तस्वीर दिखाते हैं। जब मजलूम की आवाज दब जाए, हम उसे खबर बनाते हैं। हम सवाल बनकर सामने आते हैं जब सियासत खेल बन जाए। कौमी हो या आलमी बहरान, हम हर जाविया सामने लाते हैं। सच्चाई हम छिपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर सबसे पहले, क्योंकि हम हैं टीवी टुडे।
درخت لگائیں بہتر مستقبل کے لیے. ہر شخص ایک درخت لگائے ورنہ ماحولیاتی آلودگی کی تباہ کاریوں پر قابو پانا مشکل ہے. درخت لگائیں اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے. ٹی وی نے پاکستان میں یہ شجرکاری کی مہم شروع کی ہے. میں باقی چینلز کو بھی کہوں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. میں ٹوڈے ٹی وی کے رہنما کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی کاوش بہت اچھی ہے. Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. بارش میں احتیاطی تدابیر. رفتار کم رکھیں، سٹیئرنگ پر گرفت مضبوط رکھیں، وائپرز کا استعمال کریں، اگلی گاڑی سے فاصلہ زیادہ سے زیادہ رکھیں، پارکنگ لائٹس اشاروں کا استعمال کریں اور ضرورت پڑنے پر ہیڈ لائٹس کا استعمال کریں. بارش کے دوران سفر کے آغاز سے پہلے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی ٹول فری ہیلپ لائن 130 اور NHMP آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مکمل معلومات حاصل کریں. یہ پبلک سروس میسج نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا. This message brought to you by TV Today. عزت صرف اسلام میں ہے. جو اسے کہیں اور تلاش کرے گا وہ ذلیل ہوگا. قومی اور بین الاقوامی سطح پر بات سیاست کی ہو یا معیشت کی، سچائی کی تلاش ضروری ہے. سچائی کی تلاش میں ہم ہر پردہ چاک کرتے ہیں، بے لاگ تجزیوں اور تبصروں سے حقیقت سامنے لاتے ہیں. پروگرام انفیکٹ میں جانیے سیاست سے معیشت تک، کھیل سے موسم تک، ہر پہلو نئے زاویے کے ساتھ. انفیکٹ سچائی کی تلاش میں، ہر جھوٹ بے نقاب، ہر پیڑ سے بدھ، رات 8:03 پر صرف TV ٹوڈے پر. جب مہنگائی سانس روکتے ہم معیشت کی اصل تصویر دکھاتے ہیں. جب مظلوم کی آواز دب جائے ہم اسے خبر بناتے ہیں. ہم سوال بن کر سامنے آتے ہیں جب سیاست کھیل بن جائے. قومی ہو یا عالمی بحران ہم ہر زاویہ سامنے لاتے ہیں. سچائی ہم چھپاتے نہیں، دکھاتے ہیں. خبر سب سے پہلے کیونکہ ہم ہیں TV ٹوڈے. جی ویلکم بیک. بلوچستان کے اندر ایک ایسا واقعہ جس سے کہ ہم سب جو ہے وہ اداس ہو سکتے تھے، اس سے بچا لیا گیا ہے. ایک دہشت گردی کا واقعہ جو کہ ہونے والا تھا اس کو روکا گیا ہے. اور جو سب سے اہم خبر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر ایک لیکچرر ملوث تھے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اندر اپنی تعلیم حاصل کی اور بعد میں بلوچستان میں جا کے انہوں نے دہشت گردی کی تربیت دینا شروع کر دی، یا جو دہشت گردی کا جو بھی ان کے موٹیوز ہیں، پروپیگنڈا ہے، اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. مگر ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بروقت کارروائی کی اور ان کو پکڑا. اور 14 اگست والے دن پاکستان جو ہے، بلوچستان جو ہے، ایک بہت بڑے واقعے سے محفوظ رہ گیا. خالد صاحب، یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اب دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی پر بھی دیگر یونیورسٹیز کے اندر یہ جو طالب علم ہے، تو کیا یونیورسٹیز کو بھی اس کے اوپر چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ طلباء و طالبات کی سرگرمیوں کو دیکھے کہ آیا وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے؟ کیونکہ اتنے بڑے لیول کے اوپر جا کے پڑھائی کر کے بھی انہوں نے اگر اسی طرف جانا ہے تو پھر اس کے اوپر تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ہاں جی، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جو آپ نے کہا کہ اسکروٹنی کی جائے اور طلباء پہ بھی سرویلنس کیا جائے
اور دیکھا جائے کہ ان کی ایکٹیویٹی کس طرف جا رہی ہے. کیونکہ یہ میرے خیال میں دوسرے اتنے ہائی ایجوکیٹڈ ہے. جو کہ کراچی میں بم بلاسٹ ہوا تو جو خاتون انوالو تھی وہ بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر تھی کہ لیکچرر تھی. تو ایک تو یہ ہے. لیکن دوسرا اس کا اب دیکھا جائے تو یہ اب اس کا تعلق یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ یہ کوئی ڈیولپمنٹ یا کوئی بلوچستان کی ناانصافی مطلب جو فزیکل چیزیں ہیں انفراسٹرکچر وغیرہ اس سے زیادہ اب نہیں ہے. یہ ایک آئیڈیالوجیکل بیٹل اب بن گئی ہے جو بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے میرے حساب سے. جب چیزیں آئیڈیالوجیکل ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر آپ نے انفراسٹرکچر پیسے دینا یا وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی کرنا یا انڈسٹریلائزیشن کرنا اس سے آپ وہ نہیں کر سکتے. اور یہ جتنی بھی گوریلا وارز لڑی گئی دنیا میں اس میں یہ عنصر ہے. جب آئیڈیالوجیکل بیٹل شروع ہو جاتی ہیں تو آپ نے اس کا مقابلہ پھر آئیڈیالوجی سے ہی کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کے اگینسٹ ایک اور نیریٹو بنانا ہے کہ جو بلوچ عوام جو یا پڑھا لکھا طبقہ جو ان دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور ان کو برین سٹارمنگ کرتا ہے یا اس کو مس گائیڈ کرتا ہے تو ان کے مقابلے میں ایک نیا نیریٹو بنانا پڑے گا اور کھڑا کرنا پڑے گا اور ان کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ یہی آپ کا ملک ہے, یہی آپ کا جگہ ہے, ادھر ہی آپ کو سب کچھ مل سکتی ہے اگر آپ قانون آئین کے تحت رہتے ہوئے اپنا سٹرگل کریں. صحیح. وہی صاحب, ریاست کے مقابلے میں بھی کوئی یعنی اس سے بڑھ کے کوئی نیریٹو بنا سکتا ہے, کسی کے ذہن کو اس طرح سے پالیوٹ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر اپنا ایجنڈا ڈال دے, کیونکہ ریاست کے پاس تو سارے وسائل ہوتے ہیں, وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی. تو ریاست اگر نیشنلزم بونا چاہے اس کے اپنے شہریوں کے ذہنوں کے اندر تو ریاست کو کون روک سکتا ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادروائز رہا ہے, جو سب آئیڈینٹیٹیز ہیں, جو سب ہماری پہچان ہے, شناختیں ہیں, وہ زیادہ تگڑی ہو رہی ہیں, اور جو نیشنلزم ہے یا جو پیٹریوٹزم ہے اور جو وطن سے محبت ہے وہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ کہیں کمزور پڑ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں فورسز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے عثمان قاضی نامی اس لیکچرر کو پکڑا اور جس نے اعتراف بھی کیا, اور وہ جو ریلوے اسٹیشن والا بھی واقعہ ہے اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا, اور 32 لوگوں کو ٹرین بھی کیا جو خودکش بمبار تھے. اس پہ سب سے پہلے تو اپنی فورسز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے حادثے سے ہمیں بچا لیا. اس کے بعد جو ابھی آپ نے بات کی, جو خالد بھائی نے بات کی ہے, دیکھیں یہ ایک زمانہ ہے, اصل میں اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں کالج یونیورسٹیز کے اندر بھی, کہ ہم نے وہ جب سے یہ اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی لگا کے, آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے تو وہاں پہ 3 طرح کی بات ہوتی تھی, یا سوشلزم کی بات ہوتی تھی, اسلام کی بات ہوتی تھی, نیشنلزم کی بات ہوتی تھی. اب یہ ساری کا ساری چیزیں جو ہے نا وہاں ان کو کرنے کی تو ہیں کچھ نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہے. وہاں پہ ہم نے جہاں سے ان کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے نیشنلزم کو ہم نے پیدا کرنا تھا, یہ نیشنلزم کی بات کرنی تھی جو آپ نیریٹو کہہ رہے ہیں, وہ تو ہم نے بالکل وہاں پہ سب کچھ ختم کر دیا ہوا ہے. جب تک ہم یہ وہاں سے شروع نہیں کرتے, اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں نہیں یہ بات کرتے, یہ بات نہیں ہوگی. اور دوسری بات جو ابھی بتایا گیا کہ وہاں پہ ہم جتنی مرضی اب ترقی کریں جو بھی ہے, لیکن میں اس پہ بھی میرا ان سے جو ہے نا تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ اگر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر اور ان جگہ پہ آج بھی آپ بلدیات میں چلے جائیں اور لوگوں کو جو عام آدمی ہے اس کو آنرشپ دیں, وہ خود بخود ان لوگوں کے سامنے اور ان کی نشاندہی بڑی آسانی سے ہو جائے گی. کیونکہ جب تک عام آدمی جو ہے نا وہ اس کو نہیں سنبھالے گا یہ سارے معاملے کو, یہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا اسی طرح پھلتے پھولتے رہیں گے, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ اس طرف یعنی یہ غلط جو ہے نا وہ پروپیگنڈا وہاں کر کے ملک کے خلاف لوگوں کو تیار کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں ہم بلدیات میں اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے نا وہ صحیح سمت کی طرف جو ہے نا ان کو اسکول کالجز کے اندر ان کی اس پہ پابندی ختم کی جائے جو اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی, یونینز بحال کی جائے. اچھا, امتیاز الحق صاحب کہتے ہیں کہ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے, آپ اس وقت لندن کے اندر موجود ہیں, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ 14 اگست کے دن ایک واقعہ پیش آیا جس میں وہاں کی جو یوتھ تھی, جو کہ پاکستانی یوتھ ہے, وہ جس طرح سے اس نیشنل ڈے کو سیلیبریٹ کر رہی تھی اس حوالے سے باقاعدہ سوال اٹھتے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا اس ویڈیو کے اندر کچھ وہاں خواتین بھی موجود تھیں جو کہ ان بچوں سے یہ کہہ رہی تھیں کہ بھائی یہ نیشنل ڈے ہے, آپ اسے کنٹروورشل نہ بنائیں, اس کو آپ سیلیبریٹ کریں کہ اس دن آپ کا پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا تھا, پاکستان اس دن معرض وجود میں آیا تھا, جبکہ وہ پولیٹیکلی اس کو ایک طرح سے خراب کر رہے تھے. تو کیا وہاں جا کے بھی ہماری یوتھ نہیں سدھری اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز, اسی طرح کی سرگرمیاں جس طرح سے کہ یہاں 9 مئی والے کر رہے ہیں؟ یہ یوتھ اگر یوتھ ہے ان کے والدین یا یہ یوتھ جو ہے
समाजी या सियासी या ऐसे नेटवर्क में मौजूद है या उनके ज़ेर असर है, इससे कतई नजर भी और उसके साथ भी हमारी तरबियत जो है वो मजबूरी तौर पर एक कौमी ऐसी उसमें शक्ल में नजर आई है कि हमें इसको कौमी सतह पर एड्रेस करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसके बारे में तालीम और तरबियत। हम कन्वेंशन हॉल में तो जो है इस्लामाबाद में यूथ के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम कर लेते हैं, ये यूथ ही है जिसने चलाना है, इसको ये नाराज भी है, ये अपना गुस्सा उतार रही है, इसको तरबियत भी नहीं दी गई है, इसको तरबियत की जरूरत है, इसको जो है तालीम के साथ साथ इसको नेशनल सतह पर, मुकामी सतह पर, घरेलू सतह पर, मीडिया की सतह पर, समाज की सतह पर, सोसाइटी में तंजीमों के जरिए इसको बचा लें आप। इसी यूथ ने चलाना है आगे। हम लोग तो मियानी साहब ग्रुप में शामिल हो चुके हुए हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, ये हमारे पास जो थोड़ा बहुत तजर्बा है यूथ को दे सकते हैं कि भाई ये देखें ये ऐसे है, आपने आगे इसको ऐसे डेवलप करना है। ये किसी एक पार्टी पे या किसी एक उस पे सोसाइटी पे जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही। और हमें आपको देखना पड़ेगा कि हमें अपने यूथ को किस तरीके से जो है प्यार मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ उनको जो है आगे लेकर आना है, आगे ले जाने के लिए उनको सपोर्ट करना है। ठीक। खालिद मंसूर साहब, ये जो जितनी भी हुकूमतें हमने देखा है कि बल्दियाती इंतखाबात से कतराती हैं, क्या हुकूमत करवाना चाहती है उसके अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं वो नहीं करवाना चाहते? उनको लगता है कि इस तरह से तो फंड्स जो हैं वो खुद ही निचली सतह तक पहुंच जाएंगे और वो एक तरह से माइनस हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो फंड से भी ज़्यादा जो हुकूमतें नहीं कराना चाहती, मसला है कि वो लोकल लीडरशिप पैदा नहीं करना चाहती, और क्योंकि वो और रियासत पे और सियासत पे अपने ही दाग बिठाना चाहते हैं और अपनी ही फैमिली को आगे लगाना चाहते हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि लोकल लीडर देखें ना, जब इलेक्शंस होंगे तो नाजिम बनेंगे, फिर वो बंदा जाके चीफ मिनिस्टर बनेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये एक लेडर हरारकी बनती है ना सियासी पॉलिटिशियन की। तो जब वो यो हो जाएंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो इसलिए ये तो कभी नहीं चाहेंगे। असल तो ये था जब ये लोकल बॉडी का अमेंडमेंट आया था तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करना चाहिए था, और ये वहाँ पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए थी। जिस तरह नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन आपको कॉन्स्टिट्यूशनली कराने पड़ते हैं, इस तरह लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन कराने पड़ते हैं, और उनके फंड्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी देने चाहिए थे। तो आप देखते कि आपके पास अब हज़ारों लीडर पैदा हो जाते सूबाई सतह पे और कौमी सतह। सही। वही साहब, आपने यूनियन काउंसिल की सतह पे बड़ा काम किया है, बड़ी डेवलपमेंट्स करवाई हैं, तो ये जो एक एजेंडा है कि जी यूनियन काउंसिल के इलेक्शंस ना करवाए जाएं, इसके ऊपर सारी सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हैं। हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यही सूरत हाल है, PTI ने पंजाब के अंदर नहीं करवाए, नून लीग नहीं करवाती, पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं करवाती। तो इसके पीछे क्या वजह है कि कहीं ये एक जैसा सोचती हैं, कहीं ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की सोच रखती हैं? असल में बात यही है कि जी ये नहीं चाहते कि यहाँ पे नई लीडरशिप आए, और ये जो हमारी तीसरी नस्ल जो चल रही है, हालांकि आप देखें कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उनका तो पहला जो है ना वो नारा यही था कि हम बल्दियात को जो है ना, और आपने देखा कि जब यहाँ पे आमरीत होती है तब उन दिनों में ज़रूर यहाँ पे वो बल्दियात की तरफ जाते हैं। और अगर ये यहाँ से बल्दियात भी हो और साथ में स्टूडेंट्स, तो आपको नई लीडरशिप मिले, ये असल में वही ये रास्ता रोक के बैठे हैं। और आज आप देखेंगे इसका, आप अपनी असम्बलियों के अंदर देख लें कि कितने सियासतदान हैं जो यूथ में से हैं। अभी यूथ का जिक्र हो रहा था, यूथ की तरबियत की बात हो रही थी, यूथ को तो आप रास्ता ही नहीं दे रहे, यूथ को तो आप मौका ही नहीं दे रहे। अगर आप कोई आ भी रहे हैं, कोई नौजवान आ भी रहे हैं, तो वो कौन है? वो इन्हीं खानदानों के लोग हैं जिनके बाप दादा जो है ना वो इन असम्बलियों में थे, तो उनकी नस्लें उसी तरह आ रही हैं, ना कि कोई बंदा उसको एक किसी प्रोसेस के तहत आ रहा है। अगर वो प्रोसेस के तहत ये जमातों से भी आए या अपनी जो है ना वो बल्दियात से या स्टूडेंट सियासत से आए, तो कम अज़ कम उनके अंदर जो है ना वो इस मुल्क के लिए और जो एक जमहूरी रवैये हैं कम अज़ कम वो हो। यहाँ पे तो जमहूरी रवैया ही कोई नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ जो अच्छी डील कर लेता है, जिस तरह से स्टार्ट में इम्तियाज़ साहब ने बात शुरू की, कर्ज़ों की बात की उन्होंने, तो हमें तो सबसे ज़्यादा बेहतर हमारे पास आज लीडर ही वही है।
जो अच्छा मांग लेता है, जो अच्छा जाके वहाँ पे ये डील कर लेता है कि हमें कुछ दें जी, हमारे पास है कुछ नहीं है। यानी पाँव पे खड़ा करने की ना यूथ के लिए आज तक कोई प्रोग्राम हमने दिया है, ना यूथ के लिए कोई ऐसी कोई टेक्निकल या कोई इस तरह की हमने कोई उनको एजुकेशन दी है। जो यहाँ पे जो मेन हमारा होना चाहिए, यूथ को यहाँ पे आज इतना इम्पावर करें हम कि उनको अपना मुल्क लगे, वो इसके लिए लोगों के सामने वो खड़े हो जाएं। जितनी आज देखेंगे 65% से ज़्यादा हमारी यूथ है, अगर वो मुनज़्ज़म हो जाए और एक जगह पे हो, तो मैं समझता हूँ कि हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये दहशतगर्दी और इस तरह के वाक़यात ये कभी हो ही ना। ठीक है इम्तियाज साहब, मरियम नवाज साहिबा ने अभी जापान का दौरा किया है, जापान से हम क्या ले सकते हैं? जापान ने जो है तरक्की की थी अपनी क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और अगर हम जापान से सीखना चाहते हैं तो वो मेहनत और ईमानदारी है। मैं अभी जो हमारे ये दोस्तों ने बात की है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, मैं भी इसमें बात ये कहना चाह रहा था कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना यहाँ तो पुलिस है, ना यहाँ ट्रैफिक का कोई जो है सिपाही नजर आता है। यहाँ पर लोकल काउंसिल जो है अपना निज़ाम चलाती है, सफाई से लेकर जो है ट्रैफिक तक और ट्रैफिक से लेकर इंतज़ामी मामले तक। और यहाँ कोई भी जो है आपको एक ऐसी तरतीब नजर आती है। ये तरतीब, मैं थोड़ी बात जज्बाती नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान भी इंग्लैंड बन सकता है, तरक्की याफ्ता बन सकता है कि अगर यहाँ पर मुकामी लोगों के पास मुकामी हुकूमत के इख्तियारात दे दिए जाए, उनको अपने मसले हल करने के इख्तियार, अपने मसले हल करने के जो है वो पैसे और अपने मसलों को हल करने के जो है ताकत दे दी जाए, पावर अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल पावर, जिसकी वजह से यूके ही नहीं बल्कि स्कैंडिनेविया और यूरोप जो है वो तरक्की याफ्ता है कि उनका इंतजामी निज़ाम जो है वो आम लोगों के, लोकल लोगों के पास उनके हाथ में है। पहली बात। दूसरी जो है वो मैंने बात कह दी कि क्वालिटी की बुनियाद पर हमारी क्वालिटी जो है, हमें अपने इंडस्ट्री के अंदर, अपनी ज़राअत के अंदर जो है वो क्वालिटी को पैदा करना है। इस वक्त दुनिया के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका हुआ है कि अगर उस क्राइसिस में हम अपनी ज़राअत में, अपनी इंडस्ट्री के अंदर और अपने जो है सप्लाई एंड चेन के अंदर हम क्वालिटी ले आए, तो मैं कह सकता हूँ कि हम पाकिस्तान जो है वो दुगना अपना ज़र मुबादला कर सकते हैं जितना पाकिस्तानी भेजते हैं बाहर से और हम अपना कमाते हैं, उस हमारा दुगना हो जाए। तो जाके सीखें, वहां पे आके बताएं, मरियम नवाज साहिबा आके बताएं कि उन्होंने वो क्या सीख कर आई हैं। ये ना हो कि जाती उनके बारे में, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए कि जी वो जाती कारखानों के बारे में जो है अपनी टेक्नोलॉजी की बात कर आई हैं अपने कारखानों के लिए, वो आके ब्रीफ करें यहाँ पर कि उन्होंने क्या सीखा वहां से और वो क्या अप्लाई करेंगी अपने सूबों के अंदर। चले छोड़ दे मुल्क का हाल, अपने सूबे में क्या अप्लाई करेंगी, जापान से वो दौरा कर आई हैं और क्या बात क्या कर आई। सही। खालिद साहब, हमारे यहाँ इस तरह की रिवायत तो मौजूद नहीं है कि हमारे हुक्मरान जब बाहर का दौरा करें और फिर वापस आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जी हम बाहर किस लिए गए थे, क्या सीखा, क्या वहाँ से लेके आए, या फिर पाकिस्तान के अंदर किस तरह की मुमकिनात हो सकती हैं उस डेवलपमेंट के हवाले से जो कि बाहर के मुल्कों के अंदर मौजूद है। इस तरह की तो कोई रिवायत मौजूद नहीं है। फिर जब इस तरह से नहीं करते हैं तो फिर उनके दौरों के हवाले से सवालात ही खड़े होते हैं कि शायद वो ज़ाती किसी मकसद के लिए गए थे। हाँ जी, बिल्कुल आपकी सही है। वो तो अगर आप ऑफिशियल टूर पे गए हैं तो आपको जाके वहाँ पे जितने भी आपकी प्रोसीडिंग हुई होती है डेली रूटीन पे या वीकली रूटीन पे, आपने आके कौम को वापस बताना है कि ये चीज़ें हम करके आए हैं और इस चीज़ों का हमने लाइन ऑफ एक्शन बनाना है और ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। वरना तो फिर आपका जो भी दौरा होगा वो एक ज़ाती दौरा ही तस्वुर किया जाएगा जिससे मुल्क को मिल्लत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा वही साहब, इस माह के आखिर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो चीन का दौरा करेंगे। वहाँ शंघाई ताउन तंजीम का एक सरबराही इजलास होने जा रहा है। जो पिछला सरबराही इजलास हुआ था शंघाई ताउन तंजीम का, उसका जो एलामिया था वो पाकिस्तान के हक़ में रहा था, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान वॉरफेयर के हवाले से। इंडिया ने बहुत कोशिश की कि उसका जो नैरेटिव है, उसका जो विज़न है, उसकी जो सोच है वो भी उसके अंदर शामिल की जाए, मगर वैसा ना हो सका। अब फिर इस महीने वो इजलास होने जा रहा है, उसकी कितनी अहमियत है? क्या वो इजलास पाकिस्तान को एक बार फिर मौका फ़राहम करेगा कि पाकिस्तान जो इस वक्त इंडिया के हवाले से या उसके साथ ताल्लुकात के हवाले से जहाँ खड़ा है उसको मज़ीद वाज़े करे
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان وارفیئر کے بعد یا سیز فائر کے بعد ڈائیلاگس کسی بھی حوالے پہ کسی بھی سطح سے جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت بھی جو ہماری جتنی بھی خارجہ پالیسی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی تک تو بہت اچھا جا رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ بڑا جو ہے نا محتاط ہمیں جانا ہوگا، کیونکہ چائنا کے کتنے دورے ہیں. آپ غور کیجئے کہ انڈین جو ہے نا وہ ٹیمیں بے شمار وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے ملی ہیں. ان کے جو ہے نا وزیر خارجہ جو ہے نا وہ بار بار ادھر چائنا میں بہت قریب آ رہے ہیں. ہاں جی، وہ آپس میں نا ان کو سمجھ آ رہی کہ جناب یہ ہمیں، اور یہ پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت بہت محتاط رہ کے، کیونکہ اپنے ایک بہت اچھے دوست جو ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ان کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوستی جو پرانی ہے جس پہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا بہت بغلیں بجائی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پچھلے کردار کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور چائنا کو کسی بھی طرح، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے اور ہماری ضرورت ہے. آج جب دیکھیں کہ یہ جو ہمارا منصوبہ جو ہے وہ سی پیک والا، وہ اس پہ $60 ارب وہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس پہ بھی اس طریقے سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اگر اس پہ ہم کام کریں، ان کے ساتھ چلیں اور ان کے اس کو سلو نہ کرتے پیچھے، تو اب تک یہ مکمل ہو چکا ہوتا تو ان کو بھی فائدہ ہوتا اور پاکستان بھی اس میں بہت سے پاکستان کے معاشی بھی فائدے تھے. اور دوسری جو بات ابھی آپ نے پہلے کی نا اس سے پہلے، کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بھی ٹور ہمارا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی ایسا آفیشیل کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو یہاں نیشنل سینٹرز میں، پی ٹی وی میں، اخبارات میں اس پہ پوری ایک بحث چلا کرتی تھی، بات ہوتی تھی اس دورے کے اوپر، ہر چیز جو ہے نا وہ سامنے. آج تو وہ نہ نیشنل سینٹر ہے نہ وہ اس طرح کا ماحول ہے اور پتہ ہی کوئی نہیں. اور پچھلا شنگھائی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو پاکستان کے اندر بھی ایک آپ نے کروائی اتنی بڑی وہ کانفرنس کرائی تھی، اس کا بھی بعد میں پتہ ہی نہیں ہمیں کہ کیا، بالکل بتایا ہی کچھ نہیں کیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، لیکن جو آخر میں بات ہوئی ہے اس کا کرکس یہی ہے کہ جب بھی یہاں سے وزیر اعظم یا پھر وزیر اعلیٰ باہر کے ملکوں کا دورہ کریں تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ان کو بھی واپس آ کے بریف کرنا چاہیے کہ وہ اس دورے کے دوران پاکستان کے لیے کیا کچھ حاصل کر کے لائے ہیں. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. बरसात का मौसम, रहमत भी आजमाइश भी. ये बारिश किसी के लिए खुशी, किसी के लिए मुसीबत. जब आसमान बिजली बरसाए, जमीन पर पानी का सैलाब